صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا چاند دیکھتے تھے، رجب کا چاند جب آپ دیکھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما ہمارے لیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ حدیث، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو جب رجب کا چاند دیکھا جائے تو اس وقت یہ دعا اللہ سے مانگی جائے، اور اگر کسی نے اس وقت چاند نہیں دیکھا اور اس نے اس وقت یہ دعا نہیں پڑھی، تو جس وقت اس کو یہ معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو اس وقت یہ دعا پڑھتے تھے، تو جس وقت بندے کو معلوم ہو اس وقت اس کو یہ دعا پڑھ لینی چاہیے۔ اس رجب کے مہینے میں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، تو یہ دعا مسنون دعا ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بعض روایات سے یکم رجب کی جو رات ہوتی ہے اس رات کو دعا کی قبولیت کا بھی ثبوت ہے کہ اس رات میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جو شریعت سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ رجب کے اندر جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں جن کو ثواب سمجھا جاتا ہے، ان کو لازمی سمجھا جاتا ہے، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں خاص طور پر کچھ لوگ اس رجب کے مہینے کے حوالے سے رجبی مناتے ہیں۔ رجبی کا باقاعدہ اس کے میلے منائے جاتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، وہاں لوگ ہر قسم کی خرافات، فحاشی اور یعنی ہر قسم کی ساری چیزیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں، اور یہ اس کو رجب کا احترام سمجھتے ہیں، رجب کی عزت سمجھتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ رجبی کا کہیں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے، شریعت کے ساتھ اس کا دور دور کا تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 27 رجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے، عرش پر تشریف لے گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے باتیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ تو یہ 27 رجب کو ہوا۔ یہ تاریخ بھی متعین نہیں ہے کہ 27 کو ہی معراج ہوا، یہاں تک کہ رجب کا مہینہ متعین نہیں ہے۔ اتنا بڑا واقعہ تھا، اتنا اہم واقعہ تھا، تو اس کی تاریخ متعین کیوں نہیں ہوئی؟ صحابہ کرام نے ایک ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچائی ہے۔ تو اتنا بڑا واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور وہاں نمازوں کا تحفہ ملا آپ کو، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے زمین پر ایک ہی رات میں یہ سارا کچھ کر کے واپس تشریف لائے۔ تو اس کی تاریخ یاد کیوں نہیں رکھی گئی؟ اس کی تاریخ میں اختلاف کیوں ہوا؟ تو علماء محدثین نے اس کا جواب دیا کہ اس کی تاریخ میں اختلاف اس لیے ہوا کہ اس تاریخ کے ساتھ شریعت کا کوئی حکم منسلک نہیں ہے، کہ اس تاریخ کو یاد رکھیں گے اس لیے کہ اس کے ساتھ شریعت کا کوئی حکم ہم نے یاد رکھنا ہے۔ جن تاریخوں کے ساتھ شریعت کے احکام منسلک ہیں وہ تاریخیں متعین ہیں، وہ کبھی کوئی نہیں بھولا۔ عید الفطر کی تاریخ متعین ہے، وہ کوئی نہیں بھولا۔ عید الاضحیٰ کی تاریخ متعین ہے، وہ کوئی نہیں بھولا۔ 27 رمضان لیلۃ القدر کی تاریخ متعین ہے، اس کو کوئی نہیں بھولا۔ تو اس کو کیوں بھول گئے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ شریعت کا کوئی حکم منسلک نہیں تھا، اس کے ساتھ شریعت کے کسی حکم کی تعلیم نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے صحابہ کرام نے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوا، یعنی اگر چاہتے صحابہ کرام تو یاد رکھ سکتے تھے، اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں یاد رکھی ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کے اندر دن منانے کی اجازت نہیں دی۔
دن منانے کی اس شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ فلاں دن کو منایا کریں۔ 27 رجب کی فضیلت ہے، لیکن اسی رات کی جس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے اور اللہ سے نمازوں کا تحفہ لے کر واپس تشریف لے، اس کے بعد یہ 18 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی ہے، یہ پھر صحابہ کرام کی زندگی میں آئی ہے، انہوں نے اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق شریعت سے نہیں۔ تو اس تاریخ کا متعین نہ ہونا، اس کے اندر اختلاف ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت کا کوئی حکم اس رات کے ساتھ منسلک نہیں ہے، کوئی حکم اس رات کے اندر متعین نہیں ہے کہ اس رات کو یہ کام کیا جائے، اس کی یہ فضیلت ہے، یہ کام کیا جائے، اس کی یہ فضیلت ہے، ایسی کوئی بات شریعت کی طرف سے ثابت نہیں ہے۔ 27 رجب کو بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں، اس روزے کی بھی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ویسے تو نفلی روزہ آپ جب رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، اس کی کوئی تعلیم نہیں ہے کہ آپ فلاں دن رکھیں اور فلاں دن نہ رکھیں۔ جب آپ متعین کر لیں گے کہ ہم نے 27 رجب کو رکھنا ہے اور اس کے متعلق آپ کوئی ثواب بھی متعین کر لیں گے جو کہ شریعت سے ثابت نہیں ہے، تو پھر یہ ثواب کی بجائے گناہ بن جائے گا، یہ ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اس دن کے روزے کا ثواب 1000 روزوں کے برابر ملتا ہے، 1000 روزوں کے ثواب کے برابر اس کا ثواب ہے۔ تو اس کی شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس لیے اس دن کا روزہ رکھنا یہ بھی غیر مناسب ہے۔ اس لیے اگر آپ کا نفلی روزہ رکھنے کا معمول ہے، نفلی روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ متعین کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس دن کے روزے کا کوئی خاص ثواب ہے، کوئی اس دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، تو پھر اس وقت آپ کے لیے روزہ رکھنا یہ ثواب نہیں بلکہ گناہ کا کام ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ آج 27 رجب ہے اور لوگوں نے اس نیت سے روزہ رکھا ہے کہ اس روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور جو بندہ بھی ملتا تھا زبردستی اس کو کھلاتے پلاتے تھے کہ تم میرے سامنے کھاؤ پیو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تمہارا روزہ نہیں ہے، یہاں تک کہ ان کا ہاتھ پکڑ کے کھانے کی طرف لے جاتے کہ یہ لوگ کھاؤ اور پیو میرے سامنے، یہ اس بات کا ثبوت تو کہ تمہارا روزہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ تھا کہ نفلی روزہ جس دن بھی رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس نیت سے رکھنا کہ یہ روزہ رکھنا سنت ہے یا اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، تو اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جب کوئی چیز شریعت سے ثابت نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے روزہ ہی رکھا ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا، ہم نے رات کو عبادت کی ہے، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، چوری نہیں کی، شراب نہیں پیا، شراب نہیں پی، کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور آپ اس سے منع کرتے ہیں، تو اصل چیز نماز روزہ نہیں ہے، اصل چیز شریعت کی اتباع ہے۔ نماز روزے کی حیثیت بھی اس وقت ہے جب یہ شریعت کے مطابق، اگر نماز روزہ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، شریعت سے ہٹ کے رکھتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ آپ عید کے دن روزہ رکھتے ہیں، آپ کہیں کہ میں نے تو روزہ رکھا، گناہ کا کام تو نہیں کیا، لیکن اس دن روزہ رکھنا منع ہے، گناہ ہے، آپ رکھیں گے تو گناہ ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ فجر کی نماز 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھیں، میں نے 4 رکعت پڑھی، گناہ کا کام تو نہیں کیا، زیادہ نماز پڑھی، کم تو نہیں کی، تو اس وقت آپ کی نماز نہیں ہوگی، گناہ ہوگا۔ آپ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں، پہلے اتحیات میں آپ بیٹھے ہیں اور آپ نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، تو شریعت کہتی ہے کہ اس وقت آپ کے اوپر سجدہ سہو لازم ہوگا، اس لیے کہ آپ نے غلطی کی ہے۔ آپ کہیں کہ میں نے تو درود شریف پڑھا ہے، میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی، درود شریف پڑھنا گناہ ہے، غلطی ہے۔ تو جب آپ شریعت سے ہٹیں گے، جتنا بڑی عبادت کریں اس وقت وہ آپ کی عبادت نہیں ہوگی، گناہ ہوگا۔ شریعت کے مطابق کریں گے تو یہ عبادت ہوگی، کیونکہ
شریعت کی اتباع کا نام عبادت ہے۔ شریعت کی اتباع میں جو عمل کیا جائے گا اس کو عبادت کہا جائے گا۔ شریعت سے ہٹ کر جو بھی کام کیا جائے گا وہ عبادت نہیں ہوگا، وہ عبادت میں شامل ہی نہیں ہوگا، بلکہ وہ تو گناہ ہو جائے گا، اس کا ثواب نہیں ہوگا، اس کے بدلے میں اس کو سزا ملے گی، عذاب ہوگا۔ تو اس لیے شریعت کی اتباع اصل چیز ہے۔ شریعت کی اتباع کہ شریعت کی اتباع کیجیے۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ کام ثابت نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، تو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کہیں گے ہم تو نیک کام کر رہے ہیں، وہ نیک نہیں ہوگا، وہ برا کام ہوگا۔ تو یہ اگر چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اصل چیز شریعت کی اتباع ہے، کسی عمل میں کچھ نہیں ہے۔ شریعت میں جو عمل شریعت کے مطابق ہوگا وہی عمل ثواب کا کام ہوگا، ثواب کا باعث بنے گا۔ جو شریعت کے خلاف ہوگا وہ ہمارے عذاب کا باعث بنے گا۔ یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمارے لیے ان کاموں کو چھوڑنا بڑا آسان ہے۔ اب اس رات میں 27 رجب کی رات کو مختلف قسم کی عبادات کی جاتی ہیں، تو ان عبادات کا شریعت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ویسے آپ ہر رات عبادت کر سکتے ہیں۔ اب اس 27 رجب کی رات معراج ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا، تو نمازیں تو ہم نہیں پڑھتے، لیکن اس رات کو منانے کے لیے سب سے آگے ہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لائے اس کی کوئی قدر نہیں، جو اللہ نے ہماری طرف تحفہ بھیجا ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی قدر نہیں۔ اس رات کو منانے کے لیے جس کا نہ اللہ نے حکم دیا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اس رات کو منانے کے لیے ہم سب سے آگے ہیں، اس رات میں ہم سب سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ نفس پرستی ہے، شریعت پرستی نہیں ہے۔ جو چیز ہمارا دل چاہتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، جو ہمیں اچھی لگتی ہے وہ ہم کرتے ہیں، ہم شریعت کی اتباع نہیں کرتے۔ تو ہمیں شریعت کی اتباع کرنی چاہیے، شریعت نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو ہم نمازوں کی اہمیت ہمارے اندر نہیں ہوتی، ہم صرف اس رات کو منانے کی فکر میں ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی عمل نہیں کر سکتا، بلکہ جب کوئی قوم کوئی عمل نہیں کر سکتی، صحیح طریقے سے اپنے انبیاء کی پیروی نہیں کر سکتی، تو وہ صرف دن منانے پہ آ جاتی ہے کہ ایک دن منا لو بس، اس کے بعد چھٹی ہے، کیونکہ صحیح طریقے سے پورا سال تو ہم سے اتباع ہوتی نہیں ہے۔ پھر اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے صرف ایک دن منا لو، سال میں چند ایک دن متعین کر لو، وہ بنا لو، پھر تمہاری نجات پکی ہے۔ یہ اپنے آپ کو تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو تو تسلی دے سکتے ہیں، اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم سال کے اندر چند دن ہم نے متعین کیے ہیں، وہ ہم منا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری نجات پکی ہے، ہم سب سے بڑے عاشق رسول ہیں، ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی محب نہیں ہے۔ تو یہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس رجب کی 22 تاریخ کو کونڈے پکائے جاتے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا پکانا، اس کا پکوانا، اس کا کھانا، اس کا تقسیم کرنا، یہ سب گناہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ثواب کی نیت سے پکاتے ہیں، ہمارا کوئی غلط عقیدہ نہیں ہے، ہمارا کوئی غلط نظریہ نہیں ہے، لیکن اس دن آپ نے ضروری پکانے، آپ نے اگر کوئی چیز پکانی ہے تو کسی اور دن پکا لیں، پورا سال ہے، اس دن آپ نے کیوں لازم کیا ہے؟ اس دن تو وہ لوگ پکاتے ہیں جن کو اسلام سے دشمنی ہے، اس لیے کہ اس دن اس بندے کی وفات ہے جس نے آدھی دنیا سے زیادہ کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا تھا، وہ تو اس خوشی میں پکاتے ہیں کہ آج وہ بندہ فوت ہو گیا۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں اور غیروں کی پیروی میں آ کر یہ کام بھی کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے 22 رجب کو یہ کونڈے پکانا، اس تاریخ کو کوئی بھی چیز پکانا، یہ ان غیروں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، لہذا اس دن کوئی چیز پکا کر تقسیم نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کا کوئی معمول ہے، آپ روزانہ جو چیز پکاتے ہیں وہ پکاتے رہیں،
لیکن خاص طور پر اس تاریخ کو آپ کوئی ایسی چیز نہ پکائیں جس سے آپ کی مشابہت غیروں سے ہو. آپ پکائیں بھی نہ اور کھائیں بھی نہ. اگر کوئی آپ کو دیتا ہے تو اس تاریخ میں آپ کو کھانے بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا جرم ہے. کنڈے کا لفظ عربی لغت سے مناسبت نہیں رکھتا. اگر شریعت کا کوئی حکم ہوتا تو اس کا نام عربی میں ہوتا، جیسے نماز اس کو الصلاۃ کہتے ہیں، روزہ اس کو الصیام کہتے ہیں، عربی میں ہے. لیکن کنڈے عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے، تو یہ تو واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات کی اجازت ہے. تو اس لیے ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. اس رجب کے مہینے میں صرف وہی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کا چاند دیکھ کر مانگی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت نازل فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا. اس کے علاوہ 27 رجب کا روزہ رکھنا، 27 رجب کی رات کو عبادت کرنا، یا 10 رجب کو قربانی کا جانور ذبح کرنا، اسی طرح 22 رجب کو کنڈے پکانا، ان کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. ان میں سے کوئی کام بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے.